الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى وقال الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير كله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ جل شانہ نے ان آیات کے اندر اہل ایمان کی ایک صفت کا تذکرہ کیا ہے جو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میری وہ صفت میرے بندوں کے اندر بھی ہونی چاہیے. اسے عربی میں رفق کہا جاتا ہے. رفق کا معنی ہوتا ہے نرم مزاجی، کہ انسان مزاجن ذرا نرم ہونا چاہیے. اس کے مقابلے میں ایک لفظ بھی عربی میں آتا ہے جسے عنف کہا جاتا ہے. عنف کا معنی ہوتا ہے سخت مزاج ہونا. تو شریعت نے رفق اور نرم مزاجی کا حکم دیا ہے اور عنف سخت مزاجی سے بچنے کا حکم دیا کہ اس سے تم اپنے آپ کو بچاؤ. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں ایک جگہ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام دونوں پیغمبر ہیں، بھائی ہیں، تو ان کو فرعون کے پاس بھیجا. اذهبا الى فرعون انه طغى، کہ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اس لیے کہ وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے اور دنیا میں اس نے بڑا فساد پھیلایا ہوا ہے. اس سے بڑا فساد کیا ہوگا کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو بچہ پیدا ہوتا تھا بچے کو ذبح کر دیا جاتا تھا، اور جو بچی پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ رکھتے تھے تاکہ اس سے گھر کا کام کاج لیں. یہ کتنا بڑا فساد تھا دنیا کے اندر. اور دوسرا عقیدے کے اعتبار سے نعوذ باللہ اپنے آپ کو کہہ رہا تھا انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب دنیا میں نعوذ باللہ میں ہوں. تو شرک میں اللہ کی حق شکنی کرنے میں بھی فساد ہے اور بندوں کے حق پامال کرنے میں بھی فساد ہے. یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، ان کے بیٹوں کو زندہ ذبح کر دیتا تھا اور بچیوں کو جو ہے وہ زندہ رکھتا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے انہو طغی، اتنا بڑا سرکش جو بندوں کے حقوق بھی یہ پامال کر رہا ہے اور اللہ کے ساتھ بھی ٹکر لے کر اپنے آپ کو کہتا ہے انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب تو میں ہوں. اللہ کو ماننا تو دور کی بات، اپنی ربوبیت کا دعویٰ کیے ہوئے ہے.
ایسا سرکش انسان اور دو عظیم الشان پیغمبر، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑے شفیق ہیں. بندہ کتنا ہی گندا ہو جائے لیکن اللہ کی شفقت پھر بھی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ پھر بھی چاہتے ہیں کہ میرے بندے کی کوئی بچت ہو ہی جائے تو بہتر ہے. میں نے کہا ایک طرف ذرا سرکشی دیکھیں، بندوں کے اور اللہ کے حقوق پامال کر رہا ہے، اور دوسری طرف اس مالک الملک کی عنایت کو تو دیکھیں، اس کی شفقت کو تو دیکھیں. ایسے سرکش انسان کو جہنم سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں دو پیغمبر بھیج دیے کہ تم دو اولو العزم پیغمبر ہو. تمہاری ڈیوٹی یہ ہے، اذهبا الی فرعون، جاؤ جا کر دونوں فرعون کو سمجھاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے. شاید دو نبیوں کے زور لگانے سے میرا ایک سرکش بندہ باز آ جائے تو ہمیں یہ سودا سستا لگتا ہے. تو یہ اللہ کی عنایت نہ کہیں تو اور کیا کہیں کہ اتنے بڑے پاپی کو بھی سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عام بندے نہیں بھیجے، نیک بندے بھی نہیں بھیجے، نبی بھیجے، اور نبی بھی ایک نہیں دو بھیج دیے کہ جاؤ یار تم دونوں جا کے سمجھاؤ. تو میں نے کہا اس سے اللہ تعالیٰ کی عنایت اور شفقت کا اندازہ ہوتا ہے کہ بندہ کتنا بھی پاپی ہو جائے اللہ پھر بھی چاہتے ہیں کہ چلو یار اس کی کوئی بچت کا سامان نکل آئے. وہ تو الگ بات ہے کہ بندہ خود ہاتھ سے چھوٹ کر جہنم میں جا کیوں دے، ورنہ اللہ تعالیٰ کسی کو جہنم میں پھینکنا نہیں چاہتے ہیں. اگر پھینکنا چاہتے ہوتے تو کم از کم فرعون کو تو دھکا دیتے کہ یہ جائے جہنم میں جو اتنی سرکشی کر رہا ہے. اللہ نے اس کو بھی جہنم سے بچانے کے لیے دو نبیوں کا انتخاب کیا اور پھر کہا اذهبا الی فرعون، جاؤ بھائی جا کر فرعون کو سمجھا کے آؤ. تو میں نے کہا اس سے اللہ کی عنایت اور شفقت سمجھ میں آتی ہے. ہمیں بھی یہ احساس کرنا چاہیے کہ مالک الملک کی عنایات اور شفقتیں میری اور آپ کی آخرت کو بنانے کے لیے بہت زیادہ ہے. ایک کام تو یہ کیا کہ دو پیغمبر بھیجے اور پھر کہا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. اب تم دونوں جا رہے ہو، تمہیں پتہ ہے اس کی کرتوتوں کا کہ اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کر دیا ہے اور اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہا ہے. اس میں غصہ آنا ایک طبیعی چیز ہے، پیغمبر کو بھی غصہ آنا چاہیے کہ اتنا بڑا سرکش جو لوگوں کو زندہ ذبح کر رہا ہے اور اپنے آپ کی ربوبیت کا دعویٰ کر رہا ہے. تو میں نے کہا غصہ آنا تو طبیعی چیز تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک سفارش کر دی. اتنے بڑے پاپی انسان کی بھی سفارش اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ جب جا کر اس سے گفتگو تم نے کرنی ہے، بات چیت کرنی ہے، تو ہم ایک سفارش کرتے ہیں. وہ سفارش یہ ہے، بھلے وہ پاپی ہے لیکن بندہ تو ہمارا ہی ہے نا، پیدا تو ہم نے کیا ہوا ہے. ہماری سفارش یہ ہے کہ تم دونوں نبی جب اس سے بات کرنے لگو تو قولا لینا، نرم لہجے میں بات کرنا. تمہارا لہجہ اس کے ساتھ سخت نہ ہونے پائے، تمہارا لہجہ اتنے پاپی انسان کے ساتھ بھی نرم ہونا چاہیے. یا اللہ یہ آپ سفارش کیوں کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لعلہ یتذکر او یخشیٰ. اللہ تعالیٰ کسی کو ایسے پنچ نہیں کرنا چاہتے. اللہ تعالیٰ نے اگر دو نبیوں کو بھیجا ہے تو جو اللہ کا مقصد ہے اللہ اس کو بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمارا مقصد یہ تھا کہ جب تم نرمی سے سمجھاؤ گے لعلہ یتذکر، شاید وہ نصیحت قبول کر لے، او یخشیٰ، شاید اس کے دل میں میرا ڈر پیدا ہو جائے. ہم تو تمہیں اس کام کے لیے بھیج رہے ہیں. کسی کو زج کرنا مقصود نہیں بھائی، کسی کی ناک رگڑنا مقصود نہیں ہے، کسی کو نیچا دکھانا مقصود نہیں ہے، اپنے دل کی بڑاس نکالنا بھی مقصود نہیں ہے. مقصود یہ ہے کہ یہ راہ راست پر آ جائے. تو راہ راست پر آنے کے لیے اگر نبیوں کو بھی نرم خو اور نرم لہجے میں سمجھانے کی ضرورت پڑے تو فرعون جیسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ سفارش کر رہے ہیں کہ جاؤ اور جا کر نرم لہجے میں بات کرنا، شاید وہ نصیحت کو قبول کر لے، شاید اس کے دل میں ہمارا ڈر پیدا ہو جائے.
تو میں نے کہا اس سے ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی شفقت اور عنایت سمجھ میں آتی ہے، وہ بندوں پر کتنے شفیق ہیں بھائیو، اس کو سوچ کر ہمیں اپنی جان اللہ پہ نچھاور کر دینی چاہیے کہ کریم تیرے کرم پہ قربان جائیں۔ جب ہم اپنے پاپوں کو دیکھتے ہیں تو جوتیوں کا مستحق سمجھتے ہیں کہ جتنے چاہو جوتے مارو، لیکن جب تمہارے کرم کو دیکھتے ہیں تو قربان ہونے کو جی چاہتا ہے کہ مالک تو کتنا کریم ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ایک تو اللہ کا کرم سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن جو اصل بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نرم مزاج دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود بھی نرم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے خود فرمایا ان اللہ رفیق، اللہ تعالیٰ بڑے نرم مزاج ہیں، یحب الرفق، اور اللہ تعالیٰ نرم مزاجی کو پسند بھی کرتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نرم مزاج ہیں، اللہ نرم مزاجی کو پسند کرتے ہیں، تو نبیوں کو تعلیم دی جا رہی ہے قولا لینا کہ جب تم نے فرعون جیسے سرکش انسان سے بھی بات کرنی ہے تو تمہارا لہجہ نرم ہونا چاہیے تاکہ امت تمہارے سے نرم مزاجی کو سیکھ لے۔ تو امت کو بھی نرم مزاج بنانا یہ شریعت کے مقاصد میں سے ہے۔ بھائیو، جس کو میں اور آپ سوسائٹی، معاشرہ، خاندانی سسٹم، قوم کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ایک قوم ہیں یا ہم مسلمان ایک قوم ہیں، تو قوموں کی کچھ عادتیں ہوتی ہیں، قوموں کے کچھ رویے ہوتے ہیں، سوسائٹی اور معاشرے کی کچھ عادتیں اور رویے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا ہے تو مسلمان کیسے ہوتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ بتائیں گے، اللہ کے نبی بتائیں گے کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں۔ تو ایک عادت مسلمانوں کی جو اللہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی بھی دیکھنا چاہتے ہیں بھائیو، وہ ہے نرم مزاج ہونا، کہ انسان مزاجن نرم ہونا چاہیے۔ میں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ بھی دیکھنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اسی کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہ تو آپ نے ایک واقعہ سنا فرعون کا، اب ایک واقعہ اور سنیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد جب ہوا، دشمنوں کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے، اور اس لڑائی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کو ایک پہاڑ پر مقرر کیا تھا، خود آگے تھے، پہاڑ پیچھے تھا۔ آپ نے فرمایا اس پر کھڑے رہو، تیر انداز تھے، اپنا اسلحہ لے کر کھڑے رہو تاکہ دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر دے۔ 50 آدمیوں کو مقرر کر دیا اور یہ فرمایا کہ جب تک میں تمہیں نہ بلاؤں نا، نیچے نہیں آنا ہے، ادھر ہی رہنا ہے۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ابتداءً فتح عطا فرمائی اور دشمن میں بھگدڑ مچ گئی اور دشمن بھاگنا شروع ہو گیا، سامان چھوڑ کر، چیزیں چھوڑ کر، خالی ہاتھ جس کو کہتے ہیں اپنی جان کے لالے پڑ گئے، اور انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا کہ بھائی نکلو، جان بچاؤ۔ تو جب یہ مسلمان جو پہاڑ کے اوپر تھے 50، انہوں نے دیکھا کہ دشمن بھاگ رہا ہے، اور بھاگتے ہوئے دشمن کا تعاقب کرنا چاہیے، پکڑنا چاہیے تاکہ اس کی طاقت کو ختم کیا جا سکے، اور مسلمان ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ جنگ تو ختم ہو گئی، اس لیے کہ دشمن بھاگ گیا ہے، اب بھاگتے ہوئے چور کی لنگوٹی پکڑو اور اس کو دشمن کو پکڑو۔ تو یہ صحابہ اکرام بھی نیچے اترنے لگے۔ جب نیچے اترنے لگے تو جو ان کے امیر تھے، سربراہ، انہوں نے کہا دیکھو بھائی، ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں تم نے نیچے نہیں آنا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جنگ جب تک جاری رہے تم نے نیچے نہیں آنا، اب تو جنگ ہی ختم ہو گئی، دشمن بھاگ رہا، اب یہاں کھڑے ہونے کا تو کوئی فائدہ نہیں، نیچے اترتے ہیں، اپنے دوستوں کی مدد کرتے ہیں اور بھاگتے ہوئے دشمن کو پکڑیں گے۔ یہ صحابہ اکرام نیچے اتر گئے، چند صحابہ اکرام اوپر رہ گئے۔
جب دشمن بھاگ رہا تھا تو اس میں ایک صحابی جو بعد میں مسلمان ہو گئے، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ بھاگ بھی رہے تھے اور جنگی ماہر بھی تھے اور مڑ مڑ کے دیکھ بھی رہے تھے۔ تو انہوں نے پیچھے والا وہ پہاڑ دیکھا کہ وہ خالی ہو گیا۔ جب انہوں نے دیکھا تو یہ اوپر سے چکر کاٹ کے پیچھے آ گئے اور اپنے دوستوں سے کہا کہ میں پیچھے سے جا کر حملہ کرتا ہوں، تم واپس مڑ کر حملہ کرنا۔ مسلمان درمیان میں آ جائیں گے، جیسے چکی میں دانے پیس دیتے ہیں ایسے مسلمانوں کو پیس دیں گے۔ تو خالد ابن ولید پیچھے سے بھاگ کر آئے اور جہاں آپ نے 50 صحابہ کو مقرر کیا تھا وہ خالی ہو گیا تھا، 2-4 صحابی وہاں تھے، انہوں نے آ کر پیچھے سے حملہ کیا، ان کو شہید کیا، اور مسلمانوں کا منہ تو دشمن کی طرف تھا، انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا، اور جو دشمن بھاگ رہا تھا اس نے بھی واپس حملہ کر دیا۔ اب مسلمان دو طرف سے بیچ میں آ گئے، پیچھے سے بھی حملہ ہو رہا ہے، آگے سے بھی حملہ ہو رہا ہے۔ تو جب دو طرف سے حملہ ہوا تو مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی اور مسلمان جو ہے وہ دائیں بائیں بھاگنے لگے، اور 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے ہیں، 70 بڑے بڑے صحابہ اکرام، جس میں حضور کے چچا سیدنا امیر حمزہ بھی شہید ہوئے، 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے۔ آپ کا سر مبارک خود کی کڑیاں چبھی، دندان مبارک شہید ہوئے، ایک گھڑے میں آپ گر گئے، اور بہت سارے معاملات پیش آئے۔ لیکن پھر آپ نے اپنے صحابہ کو حوصلہ دلایا، اور دشمن جو ہے دوبارہ پھر بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ دشمن تو بھاگ گیا، واپس مکے کی طرف چلا گیا۔ اب مسلمان دوبارہ آپس میں جمع ہوئے ہیں، تو ذرا آپ اندازہ لگائیں یہ کتنا بڑا سانحہ ہوا ہوگا۔ 1-2 میتیں نہیں، آپ کے سامنے 70 نعشیں پڑی ہوئی ہیں، قریبیوں کی نعشیں ہیں، یہ سارا کچھ ہے۔ اور یہ ان صحابہ اکرام سے جو غلطی ہوئی تھی کہ وہ پہاڑ سے نیچے اتر آئے تھے، وہ کتنے شرمسار ہوئے ہوں گے کہ یار ہماری وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا، اگر ہم پہاڑ پر رہتے تو دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکتا، تو یہ تو ہماری وجہ سے ہو گیا ہے۔ اب اس پر غصہ آنا ایک طبی چیز تھی، لیکن قربان جائیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ نے امت کو تعلیم دینی تھی کہ کیا کرنا چاہیے۔ آپ قرآن پاک میں یہ واقعہ 4 پارے میں پڑھ کر دیکھیں، اللہ نے اس کی تفصیلات ذکر کی ہیں، اور ان تفصیلات میں ایک جملہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے میرے حبیب اللہ کی رحمت ہے آپ پر کہ اتنی بڑی غلطی کرنے والوں کے حق میں بھی آپ بالکل نرم ہو گئے۔ آپ نے زبان سے کچھ نہیں کہا، ڈانٹا نہیں، کچھ اور نہیں کیا، یہ جو نرم مزاجی تھی یہ کہاں سے آ گئی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ تمہارے اللہ کی رحمت تھی، لِنْتَ لَهُمْ، کہ آپ صحابہ کے حق میں بڑے نرم ہو گئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے، نبی میں تو اس کا شبہ بھی نہیں ہو سکتا، نبی کو اللہ نے پاک بنایا ہے، لیکن میرے اور آپ کے سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ بد زبان ہوتے، غلیظ القلب، سخت دل ہوتے۔ بد زبانی اور دل کا سخت ہونا یہ اتنے بڑے عیب ہیں، فرمایا کہ اگر خدا نہ خواستہ ہوتے نہیں، اگر نبی میں بھی آ جائیں، بد زبانی آ جائے اور دل کی سختی آ جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ آپ کے صحابہ یہ آپ کے قریب جمع نہ ہوتے، آپ کے پروانے نہ بنتے، بلکہ سارے کے سارے منتشر ہو جاتے، یہ دائیں بائیں ہو جاتے۔ یہ جو آپ پر پروانے بن کر جان نچھاور کر رہے ہیں، اس میں 2 چیزوں کا دخل ہے، ایک آپ کی زبان کی نرمی اور دوسری آپ کے دل کی رقت۔ آپ کے دل میں اللہ نے جو رحم کا مادہ رکھا ہے اور زبان آپ کی بڑی نرم ہے، اس کی وجہ سے صحابہ کرام وہ آپ پہ جانے نچھاور کر رہے ہیں۔
تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، جس کو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نرم مزاج دیکھنا چاہتے ہیں۔ میری اور آپ کی سوسائٹی اور معاشرے میں جتنی نرم مزاجی ہوگی یہ اللہ کے رنگ میں رنگ دیا جائے گا۔ اس لیے ان اللہ رفیق، اللہ تعالیٰ نرم مزاج ہیں اور اللہ تعالیٰ نرم مزاجی کو پسند کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیں، آپ نے اس پہ بڑی بشارتیں دی۔ ایک روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نرم مزاج ہیں، نرم مزاجی کو پسند کرتے ہیں۔ وَيُوْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُوْطِي عَلَى غَيْرِ، اللہ تعالیٰ نرم مزاجی پر وہ نعمتیں عطا فرماتے ہیں جو نرم مزاجی کے بغیر وہ نعمتیں نہیں مل سکتی۔ اگر تم اللہ کی نعمتیں لینا چاہتے ہو تو جتنے تم نرم مزاج بنو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اتنی اعلیٰ قسم کی نعمتیں عطا فرمائیں گے، اور اگر سخت مزاج بنو گے تو اللہ کی وہ نعمتیں نہیں مل سکتی جو اللہ تعالیٰ نرم مزاجی پر عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آپ نے یوں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتے ہیں۔ وَيُعِينُ عَلَيْهِ، اور جو نرم مزاجی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں، اور جو نرم مزاجی اختیار نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کی وہ مدد نہیں فرماتے۔ تو اللہ تعالیٰ نرم مزاجی پر اپنی خاص مدد کا بھی وعدہ فرما رہے ہیں، اور نرم مزاجی پر اپنی طرف سے نعمتوں کا بھی وعدہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں عطا فرمائیں گے جو سخت مزاجی پہ نہیں ملیں گی، اور نرم مزاجی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری مدد و نصرت بھی ہوگی۔ اور ایک روایت میں آپ نے یوں ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بھی گھرانے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، کسی بھی گھرانے کو خیروں سے نوازنا چاہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا جب اللہ کسی گھرانے، کسی قوم، کسی ملت اس کو نوازنا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ اس گھرانے میں نرمی کو پیدا کر دیتے ہیں۔ گھر کے افراد ان کا مزاج مجموعی لحاظ سے نرم ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی گھرانے کو خیروں سے نوازنا چاہتے ہیں تو فرمایا اللہ ان کے گھر میں نرمی پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ جانچنا چاہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا اور آخرت کی کتنی بھلائی دینا چاہتے ہیں تو آپ نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ جتنی زیادہ نرم مزاجی عطا کریں گے سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کی اتنی زیادہ بھلائیاں عطا فرمائیں، اور جس کو نرم مزاجی سے محروم کر دیں گے سمجھ لینا کہ دنیا اور آخرت کی اتنی خیروں سے وہ محروم ہو جائے گا۔ تو اس لیے نرم مزاجی پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مدد، اللہ کے انعامات، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں، ان کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور ایک روایت میں آپ نے یوں بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نرم مزاجی کو پسند کرتے ہیں، نرم مزاجی سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں۔ اس لیے بھائیو مجھے اور آپ کو اپنے معاشرے، اپنی سوسائٹی، اپنے گھر میں غالب پہلو جو رکھنا ہے وہ نرم مزاجی کا رکھنا ہے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یحرم الرفق، جو نرم مزاجی سے محروم کر دیا گیا، یحرم الخیر کلہ، وہ تمام بھلائیوں سے محروم کر دیا گیا۔ اس لیے کہ اگر نرم مزاجی نہیں ہے تو سمجھو اس کو کوئی بھلائی نہیں دی گئی۔ اور ایک روایت میں آپ نے یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی میں نرم مزاجی پیدا کرتے ہیں تو اس کو زینت عطا فرما دیتے ہیں۔ نرمی یہ انسان کے لیے زینت کا باعث بنتی ہے، اور پھر آپ نے فرمایا سخت مزاجی جو ہے یہ انسان کو عیب دار بنا دیتی ہے۔ جس میں سخت مزاجی آ جائے گی اس کو یہ عیب دار بنا دے۔ اور ایک روایت میں آپ نے یوں بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نرمی اور سختی دونوں کو پیدا کیا ہے۔ فرمایا نرمی کو اگر اللہ تعالیٰ کسی مجسم شکل میں پیدا کرتے،
کہ اس کی شکل بنا کر دنیا میں بھیجتے تو دنیا کی سب سے خوبصورت ترین چیز وہ نرمی ہوتی اگر اللہ کوئی شکل بناتے. اور فرمایا سخت مزاجی اگر اس کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں کوئی شکل عطا کرتے تو سب سے بدترین شکل اللہ اس کی بنا کر بھیجتے. اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ مسلمانوں کے مزاج میں اصل نرمی ہے. ہاں سختی یاد رکھنا اس کی ضرورت پڑتی ہے. میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں کہ نرم مزاجی وہ کتنی ہونی چاہیے اور کبھی کبھی سختی وہ کتنی ہونی چاہیے. علماء نے اس کو ایک مثال سے لکھا ہے. جیسے ہم اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں, پالتے ہیں, یا خود اپنے گھر میں غذا استعمال کرتے ہیں تو دو چیزیں ہمارے استعمال میں آتی ہیں. ایک کو میں اور آپ غذا کہتے ہیں اور ایک چیز کو میں اور آپ دوا کہتے ہیں, دوائی جسے آپ کہہ دیتے ہیں. ایک بطور غذا اور ایک بطور دوا. ہم کھانا کھاتے ہیں, اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں, یہ بطور غذا ہوتا ہے. اس سے پرورش ہوتی ہے, توانائی ہوتی ہے, طاقت ہوتی ہے, انسان بڑھتا ہے. تو جو غذا ہے وہ صبح دوپہر شام ہمیشہ کھائی جاتی ہے, اچھی سے اچھی کھائی جاتی ہے. لیکن بھائیوں جسے میں اور آپ دوا کہتے ہیں, دوا دارو کہتے ہیں, دوائی کہتے ہیں, کیا وہ بھی صبح شام دوپہر کھائی جاتی ہے؟ وہ بھی اپنے آپ کو موٹا کرنے کے لیے کھائی جا رہی ہے؟ نہیں. دوائی ہم اس وقت استعمال کریں گے جب ہم بیمار ہوں گے, اور جب بیماری ختم ہو جائے گی ہم دوائی کو اسی وقت بند کر دیں گے. پتہ چلا کہ دوائی بوقت ضرورت استعمال کی جاتی ہے اور بقدر ضرورت استعمال کی جاتی ہے. زندگی کا معمول نہیں بنایا جاتا کہ ہمیشہ دوائیں کھاتے رہو. نہیں, ہمیشہ استعمال کی چیز وہ غذا ہے, اور دوا بوقت ضرورت بیماری کے وقت اس کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے. اسی طرح عام مزاج, عام رویہ وہ نرمی کا ہونا چاہیے. اگر کبھی اولاد پہ, شاگرد پہ, ماتحت دستے نگر پہ سختی کرنی پڑے تو وہ بس بیماری کے علاج کے درجے میں ہونی چاہیے. جیسے بیماری کا علاج کرنا ہو تو انجیکشن لگوائیں, کوئی ٹیبلٹ استعمال کریں, کوئی اور اس طرح کی چیز استعمال کریں تاکہ بیماری ختم ہو جائے, لیکن وہ غذا نہیں ہے. ایسے مسلمان معاشرے میں اصل نرمی ہے جو بطور غذا کے ہے اور سختی بطور دوا کے ہے. تو جتنی دوائی دینی چاہیے بس اتنی دوائی کر کے پھر ہمیں غذا کی طرف آ جانا چاہیے. تو اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, ان اللہ رفیق یحب الرفق. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نرم مزاج ہیں اور اللہ اپنے بندوں کے اندر بھی نرم مزاجی کو پسند کرتے ہیں. حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.